السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس سیکنڈ ایئر سبجیکٹ سائیکالوجی اینڈ آئی ایم یور میم زویا انجم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیجا خوف یا ترکسانیہ فوبک ڈس آرڈر۔ بیجا خوف ایسا غیر یقینی یا غیر منطقی خوف ہے جو فرد زندگی میں محسوس کرتا ہے لیکن اسے نجات نہیں پاتا۔ یہ ایسا خوف ہے آپ لوگوں میں بھی ہوگا، جس طرح چھپکلی کا خوف ہوگا، کھلی جگہوں کا خوف ہوگا۔ یہ خوف آپ کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور آپ اسے نجات حاصل نہیں کر پاتے۔ بیجا خوف کسی چیز کی موجودگی یا عدم موجودگی میں مفلوج کرنے والا خوف ہے۔ وہ چیز آپ کے سامنے موجود ہو یا نہیں ہو، پھر بھی آپ اس سے خوف محسوس کر رہے ہیں، اور اس خوف کی وجہ سے آپ کا جسم کانپ جاتا ہے، آپ اسی جگہ اسٹل ہو کے رہ جاتے ہیں۔ جیسے کوئی آپ کو چھیڑے کہ تمہارے پاس چھپکلی ہے تو آپ اسی ٹائم اسٹل کھڑے ہو جائیں گے، ادھر ادھر ہلیں گے نہیں، دوسرا کوئی بولے گا کہ اس کو پیچھے کرو۔ اسی طرح یہ خوف آپ کے دل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور آپ کو کوئی دوسرا اس کا نام لے تو آپ وہ مفلوج ہو جاتے ہیں، ہلنا جلنا بالکل بند کر دیتے ہیں۔ اس خوف کی شدت اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ فرد کی سماجی مطابقت پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مینس کہ فرد کی سوشل ایڈجسٹمنٹ بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مینس کہ اس خوف میں یہ ہے، کھلی جگہوں کا خوف، بندہ جو ہے وہ باہر بھی نہیں جاتا اور بازار وغیرہ جانا بند کر دیتا ہے کیونکہ اس کو ایک خوف ہوتا ہے۔ اس خوف کی نوعیت مستقل ہوتی ہے۔ یہ مستقل خوف بجائے کسی وجہ یا وجہ کے بغیر کسی بھی صورتحال، واقعہ، جگہ یا شخص کے متعلق پایا جاتا ہے۔ مینس کہ کوئی وجہ ہو یا نہ ہو، پھر بھی آپ کو وہ خوف ہے۔ واقعہ مینس کہ کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ساتھ پہلے ہوا ہو، آپ کو وہ سوچ کے ڈر فیل ہو رہا ہو، بار بار اس کا یاد کر کے آپ کو خوف آ رہا ہو۔ جگہ کا خوف مینس کہ آپ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے، آپ لوگ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیتے ہیں اور اس کا خوف آپ کے مائنڈ میں آ جاتا ہے۔ اور شخص کا خوف مینس کہ کوئی ایسا، جیسے بچے ٹیچرز وغیرہ سے اکثر ڈرتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ ہے، یہ شخص کے متعلق پایا جاتا ہے اور ملتی جلتی صورتوں میں شدت اختیار کر جاتا ہے۔ اور اگر اس سے ملتی جلتی کوئی بھی کسی واقعے یا جگہ سے ملتی جلتی کوئی بھی اور واقعہ ریلیٹ کرے تو اس سے اس خوف کی شدت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ ذیل میں بیجا خوف کی 3 بڑی اقسام کا ذکر کیا گیا ہے۔ آگے بیجا خوف کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی ہے محسوس بیجا خوف، اسپیسیفک فوبیا۔ دوسری ہے سماجی بیجا خوف، سوشل فوبیا۔ تیسری ہے کھلی جگہوں کا خوف، ایگروفوبیا۔ تو پہلے ہم جائیں گے محسوس بیجا خوف پہ، اسپیسیفک فوبیا۔ یہ ایک غیر یقینی اور مستقل خوف ہے جو خاص چیزوں اور صورتحال میں ہوتا ہے۔ مینس کہ یہ خوف آپ کے اندر ڈیلی کا ہی ہے اور یہ کسی خاص چیزوں سے ہی ریلیٹ کرتا ہے۔ خاص بیجا خوف میں جانوروں کا خوف شامل ہے، جن میں سانپ، کتے، حشرات، چھپکلی، بلی، چوہے وغیرہ شامل ہیں۔ اس میں پہلے آگئے جانور، تو جانور وغیرہ یعنی کہ آپ لوگوں کو بھی چھپکلی، کتے، بلی وغیرہ سے ڈر لگتا ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے قدرتی ماحول کا خوف ہے۔ اس میں قدرتی ماحول میں بلندی، پہاڑ، پانی، طوفان، سیڑھیاں، جہاز اور سرنگیں وغیرہ شامل ہیں۔ یعنی کہ آپ کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے، پانی میں ڈوبنے سے ڈر لگتا ہے، سیڑھیاں اترتے ہوئے تب ڈر لگ رہا ہوگا کہ ہم سیڑھیوں سے گر جائیں، کسی کو جہاز کا سفر کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، سرنگوں وغیرہ سے ڈر لگتا ہے۔ محسوس بیجا خوف کی علامات کے لیے اعدام تحسین، سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن سب سے زیادہ موخر پایا گیا ہے۔ مینس کہ اعدام تحسین مطلب کہ کم احساس بنانا۔ مینس کہ اگر آپ کو کسی چیز کا، جیسے چھپکلی ہے، آپ کو اس سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، اگر آپ کو اس خوف سے کم کرنا، اس خوف کو کم کرنا ہے تو یہ ٹیکنیک آتی ہے کہ اپنے آپ کو کم احساس بنانا۔ مینس کہ سائیکالوجسٹ کریں گے یا آپ کے گھر میں بھی کوئی دوسرا کر سکتا ہے۔ مینس کہ اگر آپ چھپکلی سے بہت زیادہ ڈر رہے ہیں تو آپ ایک آرٹیفیشل لے لیں لیزرڈ، اس پہ اکثر آپ اس کو دوسروں کے پاس چھوڑ دیں، وہ ڈر جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ کریں کہ اگر اس کا خوف مٹانا ہے، اس کا خوف ختم کرنا ہے تو وہ لیزرڈ اس کو دیں کہ وہ خود پکڑے اور اس کو معائنہ وغیرہ کرے تاکہ اس کا خوف جو ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے۔ اور اگر پہاڑوں اور پانی وغیرہ کا خوف ہے تو اس کو تھوڑی بلندی کا خوف ہے تو اس کو آپ چھت پہ لے جائیں یا اونچی جگہوں، اونچی عمارتوں پہ لے جائیں اور اس کو وہاں سے تھوڑا نیچے دکھا دیں تاکہ اس کا خوف پہلی عمارت سے پہلے دکھائیں، پھر دوسری، تاکہ اس کا خوف آہستہ آہستہ کم ہو۔ پھر اس کے بعد ہے سماجی بیجا خوف، سوشل فوبیا۔ سماجی بیجا خوف ایک مستقل اور غیر یقینی خوف ہے جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کے بارے میں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ سوشل فوبیا میں یہ ہے کہ لوگ جس کو یہ
فوبیا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے لوگ بس اسی کو دیکھ رہے ہیں. جب وہ گھر سے باہر نکل رہا ہے تو اس کا صرف خیال میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کو ہی دیکھتے جا رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں, صرف اسی کو معائنہ میں مشاہدہ کیا جا رہا ہے. سماجی بیجا خوف میں فرد سماجی صورتحال سے خوفزدہ ہوتا ہے. وہ اکثر معاشرے میں عام جگہوں پر بولنے, کھانے, لکھنے اور سماجی تقریبات میں شامل ہونے سے خوف محسوس کرتا ہے. مینس کہ وہ لوگوں میں گھلنے ملنے سے خوف محسوس کرتا ہے, کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ جب وہ بول رہا ہو اس کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ میں کچھ غلط نہ بول جاؤں, یا کھانے لکھنے میں یعنی کہ کھانا کھاتے ہوئے, لکھتے ہوئے, بس وہ یہی محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس لیے وہ دوسروں سے زیادہ کٹ آف ہو جاتا ہے. یعنی کہ اپنی سوشل لائف اس کی تھوڑی کٹ آف ہو جاتا ہے اس سوشل لائف سے. اس کا آغاز بچپن سے جوانی تک ہوتا ہے. وقوفی اور کرداری طریقہ علاج سماجی بیجا خوف کے لیے مؤثر طریقہ علاج ہے. یعنی کہ اس میں بیہیویئر اور کوگنیشن کا طریقہ علاج ہے. یعنی کہ آپ کی سوچ ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنا رسپانس کرتے ہیں, اپنا بیہیو کرتے ہیں. جب آپ کی سوچ صحیح ہو جائے گی تو آپ کا بیہیویئر بھی صحیح ہو جائے گا. خود ادائی طریقہ آٹو سجیشن علاج ایک فائدہ مند نفسیاتی تکنیک ہے جو کہ سماجی بیجا خوف کے مریضوں کے علاج کے لیے بہتر ہے. مینس کہ آٹو سجیشن اپنے آپ کو خود تجویز دینا, کہ یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ فوبیا ہے, سوشل فوبیا, کہ دوسرے اس کو دیکھ رہے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو خود تجویز دینا شروع کر دے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, شاید وہ اچھا لگ رہا ہے. اس لیے اگر وہ نیگیٹو سائڈ پہ جائے گا تو اس کو یہ فوبیا زیادہ ہوتا جائے گا, گہرا ہوتا جائے گا. اگر وہ اچھا سوچے گا اپنے بارے میں کہ دوسرے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, شاید میں اچھا لگ رہا ہوں, اس پوائنٹ آف ویو سے سوچے گا تو اس کا وہ خوف کم ہو جائے گا. آگے ہے کھلی جگہوں کا خوف, ایگروفوبیا. کھلی جگہوں کے خوف سے مراد کھلی یا عام جگہوں کا خوف ہے. یہ ان جگہوں کا خوف ہے جہاں سے مریض کا بچنا اور مدد حاصل کرنا مشکل ہو. یعنی کہ کھلی جگہ کا خوف مینس کہ کوئی گراؤنڈ یا کوئی ایسی علاقہ جہاں پہ کوئی بھی نہ ہو, بس وہ اکیلا ہو. اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ جسٹ ان جگہوں پہ اکیلا ہے اور وہاں سے اس کو کوئی مدد نہیں مل سکتی, اس لیے وہ ان جگہوں سے, کھلی جگہوں سے خوف محسوس کرتا ہے. کھلی جگہوں کے خوف میں مبتلا فرد اکیلا باہر جانے کی ہمت نہیں رکھتا. وہ عام آمد و رفت, ہجوم اور بازار میں جانے سے پرہیز کرتا ہے. یعنی کہ وہ بازار وغیرہ نہیں جاتا, جہاں ہجوم ہو وہاں نہیں جاتا, کیونکہ ہجوم میں اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ والا جو ہوگا وہ کہیں کھو جائے گا, یا اس کو کہیں سے ہیلپ نہیں ملے گی. اگر کچھ اس کے ساتھ ہو جائے تو اس ہجوم میں اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہوگا, بازار میں کوئی اس کا جاننے والا نہیں ہوگا, تو اس کو کہیں سے ہیلپ نہیں ملے گی. اس لیے وہ باہر جانے سے پرہیز کرتا ہے. ایسا فرد گھر سے باہر نہیں نکلتا. باقاعدہ ادامہ تقسیم سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن کے طریقہ کار سے کھلی جگہوں کے خوف سے مریض کا علاج کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن مینس کہ کم احساس بنانا. اس میں بھی جو اوپر تکنیک تھی اسپیسیفک فوبیا میں محسوس بیجا خوف میں, یہی تکنیک اگین اس میں آئی ہوئی ہے. یہی ہے اس میں, جب وہ بازار وغیرہ میں جائے تو اس کو خوف ہو تو وہ اپنے ساتھ اسپیشل کسی کو لے کے جاتا ہے, اکیلا بازار نہیں جاتا. تو اس میں یہی ہے جس کے ساتھ وہ جائے تو وہ دوسرا جو ہے اس کا تھوڑا ڈر کم کرنے کے لیے اس کو یہ بولے کہ میں دوسری شاپ پہ جا رہا ہوں, تو تم یہ اپنی چیزوں کے پیسے دے کے اس شاپ تک آ جانا. وہ اس کو روکے گا کہ تم نہیں جاؤ, تو پھر بھی وہ اس کو چھوڑ کے دوسری شاپ پہ جائے تاکہ وہ اکیلا تھوڑا اتنا فاصلہ طے کر سکے تاکہ اس کو میں عادت وہ آ جائے اکیلے یعنی کہ آنے جانے کی. پھر جب وہ اس طرح کرے گا تو اس کو یہ لگے گا کہ اب تو اس میں کوئی ڈرنے والی بات تو ہے نہیں, اس طرح اس کا یہ فوبیا وغیرہ کم ہو جائے گا. اللہ حافظ.